لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا بڑا واضح موقف ہے کہ اس ملک میں نظام کو مستحکم ہونا چاہیے. جو مینڈیٹ عوام دے رہی ہے ایک پارٹی کو وہ اپنا وقت پورا کرے، لیکن اگر وہی پارٹی خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار کے اور اپنے آپ کو گرا دے تو اس کا ہمارے پاس پھر کوئی علاج نہیں ہے. وہ پھر عوام کی مرضی ہے کہ وہ کس جماعت کو لانا چاہتے ہیں اور وہ الیکشنز کب کروانا چاہتے ہیں. یہ پھر جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، اور جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی حکمرانی پھر اگر آپ چاہیں گے تو وہ پھر اس کے مطابق ہی جو بھی حالات ہوں گے وہ اپنا رخ اختیار کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آخر میں یہ میں جاننا چاہتا ہوں محترم اقبال ظفر جھگڑا صاحب کہ بجلی کے بحران کے خاتمے کے حوالے سے آپ جیسا کہ آپ دیکھ لیں حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے پوری دنیا کے سامنے ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد اب دیکھیں مسلم لیگ نون نے آج تک یہ بھی نہیں کبھی دیکھا آئین میں ترامیم کے حوالے سے. تو 18ویں ترمیم یا ترامیم جو ہیں ان پر لوگ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، مگر عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے کبھی اس قسم کی آئینی کمیٹیاں نہیں بنی. اور آپ یہ بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کوئی اس قسم کی پالیسی رکھتی ہے کہ آئینی کمیٹی بنائی جائے، بجلی کا خاتمہ کیا جائے، یا اس کے علاوہ عوام کے جو مسائل ہیں ان پر بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت کو پریشرائز کرے جی کہ اس پر بھی کوئی آئینی کمیٹی بیٹھے اور عوام کے مسائل کا حل کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آپ آگے چلیں؟ جی اس عوامی مسائل کے لیے آئینی کمیٹی کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی. آئین علیحدہ چیز ہے، عوام کے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ، اس کے لیے کمیٹیز تو بن سکتی ہیں لیکن اس کو آپ آئینی کمیٹی کی شکل نہیں دے سکتے. کسی بھی قسم کی کمیٹی، قائمہ کمیٹی کہہ لیں یا کسی قسم کی کمیٹی کہہ لیں، اس کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کے لیے اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو بنے گی. جہاں تک عوامی مسائل ہے یقیناً اس کے لیے اگر کمیٹیز کی ضرورت ہوئی، خصوصاً لوڈ شیڈنگ والا مسئلہ جو ہے اس پہ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس دفعہ جب لندن آ رہے تھے تو انہوں نے آلریڈی ایک الٹیمیٹم دے دیا ہوا ہے حکومت کو کہ اگر یہ لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں ہوگی اور خاتمہ نہیں ہوگا تو پھر وہ مجبور ہوں گے کہ وہ عوام کے ساتھ نکل آئے سڑکوں پہ. اور پھر وہی بات ہوگی، ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے عدلیہ کے اس میں دیکھا تھا مسئلہ جو تھا، اور اس میں عوام کے زور سے اور عوام نے نواز شریف کا ساتھ دیا تھا، تو اگر عوام چاہے گی تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں پھر ان کے مرضی کے مطابق ضرور اپنا رخ اختیار کریں گی. اور بجلی کا جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً حل ہو سکتا ہے. حکومت کی کمزوری اور 2 سالہ دور جو ہے وہ میں نے کہا ہے پاکستان میں بھی ٹاک شوز میں کہ 2 سال اس حکومت نے ضائع کیے ہیں. اگر یہ چاہتے تو ان 2 سالوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. بہرحال دیر آیت درست آیت، اگر ابھی بھی یہ اپنے رویے درست کر لیں اور عوامی مسائل پہ توجہ دیں اور ان کو حل کریں اور لوڈ شیڈنگ جیسے اہم مسئلے کا حل نکالیں تو پاکستان مسلم لیگ نون ان کا ضرور ساتھ دے گی. ایک مثبت حزب اختلاف کے طور پہ ہم کام کریں گے، مثبت. کبھی بھی ان کو گرانے یا ان کو کمزور کرنے والی بات نہ ہم نے کی ہے اور نہ کریں گے. بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب، سابق جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون. جناب ابھی گفتگو کر رہے تھے اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے، وہ بھی عوام کی ہی بات کرتے ہیں کہ جی عوام اپنے آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے اگر عوام کے مسائل حل نہ کیے گئے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی ابھی یہی بات کی، عوام کو جاگنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب عوام کے سڑکوں پر آنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ. میرے خیال میں جھگڑا صاحب نے تو انہوں نے آپ کو کافی تفصیل سے اب سمجھا دیا. میرے سمجھانا کی تو ضرورت نہیں رہی آپ کو کہ جی عوام کو سڑکوں پہ لانے کا مقصد میں نے یہ جھگڑا صاحب سے سوال نہیں کیا کیونکہ میں آپ کو بھی چاہ رہا تھا کہ آپ سے بھی گفتگو کی جائے. آپ تشریف لائے اسٹوڈیو میں، آپ کا بھی تجزیہ جاننے کی کوشش کی جائے. جو میاں صاحب جن سوالات پر تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکے ان سے، اس حوالے سے میں نے جھگڑا صاحب سے تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی. جھگڑا صاحب نے مہربانی ان کی، وہ فون لائن پر آئے، انہوں نے جو بھی تجزیہ دیا بڑی اچھی بات ہے. عوام، آپ کا تجزیہ کیا کہ عوام کے سڑکوں پر آنے سے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بعد میں آؤں گا، عوام کے سڑکوں پر آنے سے نہیں، میرا خیال میں حق صاحب آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہے. میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ 2 سال 2.25 سال گزر گئے ہیں، عوام جو توقعات تھی گورنمنٹ سے، حکومت سے، ان کو وہ نہیں مل رہے. تو اگر اس طرح ہوا تو ہم عوام کے ساتھ ہیں. انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسے
عدلیہ کی بحالی کے لیے لوگ سڑکوں پہ آئے. ایک بار پھر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہم گامزن ہوں گے. انہوں نے یہ فرمایا, آپ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میرے خیال میں انہوں نے یہ فرمایا, آپ نے کہا, انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ جمہوریت کا پروسیس چل رہا ہے اس کو چلنا چاہیے. جتنی بھی خراب جمہوریت ہے وہ ایک آمر کے, وہ جو آمر آ کے بیٹھ جاتا ہے اس سے بہت بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو چلنے دے. سوا دو سال گزر گئے ہیں اور 3 سال ان کو عوام کو کچھ اب ڈیلیور کرنا چاہیے. پہلے یہ مسئلہ تھا کہ 18ویں ترمیم آئے, 17ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے, وہ اب اس مسئلے سے ہم باہر نکل آئے ہیں. تو میاں صاحب کا یہ موقف تھا کہ جو عوام کے مسائل ہیں اب ان پہ توجہ دی جائے. خاص کر بجلی کی بات کی انہوں نے کہا اگر عوام سڑکوں پہ آتے ہیں بجلی کے لیے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کہ وہ ان کا یہ حق ہے, ان کو بجلی عوام کو ملنی چاہیے, ان کے مسائل حل ہونے چاہیے. میرے خیال میں آپ کی یہ غلط فہمی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سڑکوں پہ آ کے حکومت ختم کر رہے ہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں کی میاں صاحب نے. اور جو ایک اپوزیشن کا کردار ہے وہ ہم ضرور ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ایک الزام لگ رہا ہے کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن ہے. ہم فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں, لیکن ایک تیسری قوت جو آ کے اس جمہوریت کو ڈی ریل کرے گی اس کو ہم نہیں کرنے دیں گے ڈی ریل. یہ پروسیس چلنا چاہیے. عوام کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کیا حکومت یہ ہمیں کچھ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. 2 سال میں جو حالات تھے آپ کو پتا ہے, یہ ایک چیف جسٹس کا مسئلہ تھا, باقی یہ دوسرے مسائل تھے. اب گڈ گورننس جب تک نہیں ہوگی تو عوام اس سے مطمئن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اسی پہ واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ابھی ناصر بٹ صاحب میری بات سے اتفاق نہیں کر رہے, مگر میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے کہا کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آنا جانتی ہے, عوام جو ہے وہ احتجاج کرنا جانتی ہے, اور عوام اپنی بات منوانا جانتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, یہ بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے سڑکوں پر آنے سے, لانگ مارچ کرنے سے, ہڑتالیں کرنے سے, مظاہرے کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں, کوئی یہ مسائل جو ہے نا ایسے کبھی حل نہیں ہوتے. ایسے اس طرح سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. آگے بڑا دیکھے حالات کیا ہے, آگے سے کتنے کیسے بم پھٹ رہے ہیں, کیسے وہ طالبان کہاں سے آتی ہے, دوسری جگہ سے آ رہی ہے. ملک میں حالات ایسے ہیں کہ بڑے غمگین حالات ہیں. اس میں سڑکوں پہ لانا, ایسی بات کرنا, میرا خیال ہے میاں صاحب, کیونکہ بٹ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے نہیں کہی, تو میں تو پھر یہی کہوں گا کہ یہ انہوں نے نہیں کہی تو پھر اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. ایک اور بات ہے, اگر سنتے رہے سر حق صاحب, اگر یہ بات ہے تو ابھی الیکشن ہوا ہے, دیکھیں نا, اب الیکشن ہوا ہے. الیکشن میں لوگوں نے کتنی بڑھ چڑھ کے وہاں پہ الیکشن میں حصہ لیا ہے. سڑکوں کی بات تو تب ہوگی کہ اگر وہ الیکشن میں نہ جاتے. الیکشن دیکھیں کتنا بڑا الیکشن ہوا ہے. کسی سے کوئی 10,000 سے جیتا ہے, کسی سے 5,000 سے جیتا ہے. ابھی مطلب اگر پیپلز پارٹی میں اگر اس کی کمزوری ہوتی یا اس پبلک میں نہ ہوتی تو پیپل پارٹی کے لوگ 2 جیتے ہیں, جو کہ ایک ایم این اے کی سیٹ تھی, ایک دوسری سیٹ تھی. ساری دنیا جان رہی ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا, مطلب ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جو بھی مسائل ہیں, دیکھیں کہ اب نثار صاحب جو ہیں, چودھری نثار صاحب کمیٹی کے, وہ مطلب کہ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا, اس کے جو ہے چیئرمین جو ہے وہ چودھری نثار صاحب ہیں. وہاں پہ بیٹھے ہوئے کون وہاں پہ کام کر رہا ہے, کوئی برا کر رہا ہے, کوئی کسی کو مطلب کہ پیسے بھی جو کوئی کرپشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ان کے پاس آ جاتی ہے کہ کس نے کی ہے. ایکشن ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو باتیں تو یہ چلتی رہتی ہے. یہ بات جو ہے ایسے نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہیے کہ اس وقت ہمیں ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور ہمیں ان کے ساتھ آصف زرداری کے ساتھ, پارٹی کے ہمارے صدر ہیں, ان کے ساتھ بولے کہ پاکستان کے صدر ہیں, وزیر اعظم جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کو بیٹھ کے وہاں پہ بات کی جائے, پارلیمنٹ میں بات کی جائے, بجائے باہر بات کرنے سے پارلیمنٹ میں بات کی جائے تو اچھی بات ہے. وہاں پہ ڈسکس ہو, پبلک میں یہ بات کرنی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اسی گفتگو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, مزید ہم اس پر بحث جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ان کے مہمانوں کے تجزیات, ان کے خیالات جو جاری رکھیں گے. بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد آپ کے بھی خیالات جاننے کی کوشش کریں گے, اور لائیو کال جو ہے ہم لیں گے. اگر آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں اور ملکی مسائل
حل کے حوالے سے اگر آپ کو تجزیہ دینا چاہتے ہیں, آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ضرور کال کیجیے, اور ہم ممنون رہیں گے آپ کے, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے ٹیلی فون کال کے ذریعے, لائیو کال کے ذریعے. ابھی وقت ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.